बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून खान अहमद रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त इरफान शाह साहब जो कि लैंड इंजीनियर्स को ओन करते हैं, और सजाद खटक साहब जो कि दी रियल्टर्स को ओन करते हैं, और ये PCHS में पिछले कई दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं। और इनसे हम मौजूदा और आने वाली जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, PCHS के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ पे रेजिडेंट्स के हवाले से, और यहाँ पे आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान शाह साहब, सजाद खटक साहब, आपको बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया। और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताएंगे कि आगे आप क्या देख रहे हैं खटक साहब के, आगे इन्वेस्टर्स और रेजिडेंट्स को आप कैसा देख रहे हैं PCHS में? बस जी, आपने शुरू तो किया है, लेकिन अब PCHS किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वो सोसाइटी है। अगर इसकी लोकेशन, सबसे मेन चीज लोकेशन, 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 लोकेशन इसकी ऐसी है कि आप एयरपोर्ट 7 किलोमीटर, आपका M1 M2 3 किलोमीटर, और टॉप सिटी मुमताज का लूप 2.5 किलोमीटर। तो लोकेशन की तो बात ही खत्म हो गई, जबरदस्त लोकेशन है। आपने कहा रेजिडेंट, रेजिडेंट जितने भी हैं यहाँ पे, इनके जो दिन गुजरे हैं, अब इंशाल्लाह आगे अच्छा ही अच्छा है। उसकी वजह ये आपको सबको मालूम है दोस्तों को कि यहाँ पे इलेक्शन जब हुआ था, पिछली बॉडी जब खत्म हुई है, तो फिर DC के पास रहा। तो DC के पास रहता है तो आपको पता है DC ज्यादा ज्यादा यही कर सकता है कि वो सैलरीज दे सकता है, इसके अलावा कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता। उसकी वजह से हमारे जितने भी रेजिडेंट है उन्होंने बहुत सफर किया, हमारे डीलर ने भी सफर किया, और आने वाले इन्वेस्टर्स ने भी सफर किया। अब जब से ये इलेक्शन हुए, नई बॉडी आई है, नई बॉडी ने पहला काम आपने देख लिया कि आपके फतेह जंग वाली इंटरेस्ट से जो वोट रहता था एक अरसा दराज से, वो उन्होंने आगे तक पहुंचाया है। नेक्स्ट फेज में ये था कि गलियां, उनकी जितनी गलियां हैं वहां से उन्होंने शुरू करनी है, उसकी डेवलपमेंट, आशा साहब, उसकी डेवलपमेंट शुरू करनी है। उसके बाद आगे ही आते जाएंगे इसी तरीके से। तो जो फ्यूचर है, फ्यूचर तो कोई शक नहीं है कि फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और यही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, इसमें खरीदारी करने का, चाहे वो घर बना के उसमें रहना चाहते हैं या एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं। और जो चीज़ें अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास 5 मरले का, जिस पे आप सुबह अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं, एक बेहतरीन लोकेशन पे जो प्लॉट होगा, वो 25-26 लाख रुपए में भी आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस आप ऑब्वियसली ऑल ड्यूज क्लियर, जिस पे आप मतलब आप अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप आ जाए इसमें लोकेशन को, बहुत आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन चाहिए, जैसे कि सेठ के मेन डबल रोड है, कॉर्नर है, कोई अच्छी फेसिंग है, पार्क फेस है, तो इट्स नॉट मोर देन 32 से 34 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप दीवार क्रॉस करें, सिर्फ PCHS की सिर्फ दीवार क्रॉस करें, तो आपको एक नॉर्मल प्लॉट 75, 80, 85 लाख रुपए का है, 5 मरले। और हमारा साइज आपको पता ही है शाह साहब, 25-50 है, और वहां पे 25-45 है। तो इस साइज का भी सारा कुछ, और फिर सेवरी लाइन आपकी डली है, 40 फुट की गली है। आप खुद अंदाजा लगाए, 7 जो गांव है, इतने वहां पे 6 लाख 7 लाख रुपए मरला है। आप मरलों का हिसाब लगा लें, तो उस हिसाब से भी, जिसमें गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते आप अपने घर के सामने। रेट में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस वक्त, क्योंकि आपके दाएं बाएं जो गांव है, उनके गांव के रेट जो है वो हमारी सोसाइटी से बढ़ गया। यहाँ पे 5-6 फीट की जो है वो गलियां हैं, और फिर अगर सोसाइटी की तरफ जाए तो वहाँ का 10 मरले हमारे 1200 गज यानी 2 कनाल के रेट से जो है उनके रेट ज्यादा है। तो रेट का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और बहुत ज्यादा। और शाह साहब आप ये बताएं, आपने कुछ घर बनाए हैं और जो आपने रेंट पे भी दिए हैं 5 मरले के ना, तो मुझे ये बताएं कि आया कि रेंटल वैल्यू जो है वो, अगर हम देखते हैं कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली करोड़ रुपए का घर बन जाता है 5 मरले का, विद प्लॉट विद कंस्ट्रक्शन, जो आपको फिनिश हो गए तकरीबन दोनों स्टोरियां तकरीबन इतने का हो जाता है। उस पे जो आपने रेंट आउट किए हुए हैं 50,000 रुपए पे, दोनों पोर्शन 25,000 रुपए पे, आप नहीं देखते कि एक इन्वेस्टर के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 1 करोड़ पे लगा के उसे 50,000 रुपए रेजिडेंशियल में उसे मिल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उस दिन हमारे कोई दोस्त बैठे हुए तो हम वहाँ पे मुआवजा कर रहे थे कि आप किसी जगह पे अगर 5 करोड़ का कोई कमर्शियल प्लाजा लेते हैं ना, तो उसमें आपको इतना रेंट जो है वो नहीं आ सकता जितनी रेंटल वैल्यू यहाँ पे चल रही है। खासकर लिए आप 5 करोड़ में तकरीबन, यानी एक मुफ्तात अंदाजा भी अगर लगाएं तो 5 मकान जो है वो आप इजीली बहुत खूबसूरत अंदाज के लिए बेहतरीन एक सीरियर इंटीरियर के साथ जो आप तैयार कर सकते हैं, और तकरीबन 2.5 लाख तक जो है उस पे रेंट आपका यानी
ابھی جو موجود ہے اسٹارٹنگ جو رینٹ ہے جو اسٹارٹنگ رینٹ ہے جو لگی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی اس وقت یقین کرو ڈیلی بیسس پہ تقریباً 8-10 جو ہیں وہ کلائنٹ صرف رینٹ کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ آیا کہ یہ ویورز کو یہ بتائیں کہ رینٹل ویلیو کیوں زیادہ ہے اور یہاں پہ رینٹ کی ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہے گاؤں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے ایک تو بہتات ہے یہاں پہ، گھروں کا اتنے ہے نہیں جتنے لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ اس کو اگر پورا کیا جا سکے، تو وہی فارمولہ ہے کہ جہاں پہ ایک چیز کا بہتات ہو اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پھر تو ایئرپورٹ کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ ویسے شاہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، جیسے آپ کے بغل میں ایئرپورٹ ہے، تو ایئرپورٹ میں اے ایس ایف والے ہو گئے اور باقی جتنے بھی اس کے ادارے ہیں، ان کے امپلائز جب اسلام آباد یا پنڈی سے آتے ہیں تو ایک بہت بڑا سفر ہے ان کے لیے۔ تو زیادہ تر آپ نے یہ نوٹ کیا، ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ایئرپورٹ سے منسلک ہیں، جس میں سول ایویشن بھی ہے، اے ایس ایف بھی ہے، جس میں یہ آپ کا کیا کہتے ہیں کارگو والے جتنے لوگ ہیں، باہر سے جتنے معاملات ہیں، تو ان کو وہ لوگ بھی زیادہ تر کلائنٹیج میرے خیال میں وہی ہے جو ایئرپورٹ سے منسلک ہے۔ تو ان کو یہ ڈسٹینس ہے ہی نہیں، مطلب اگر وہ بائک پہ یا گاڑی پہ اگر جائیں تو 7 کلومیٹر تو کوئی سفر ہی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو کے پی کے جتنے علاقے ہیں وہ، کیونکہ ہمیں ایک فتح جنگ والا آپ کو پتہ ہے نا، ایک انٹرسٹ ہماری فتح جنگ والے سے ہے، ایک ہماری M1 M2 سے، پھر فتح جنگ انٹرچینج جو ہے موٹر وے کے اوپر، یہ سارا تو مطلب وہ والا رش بھی ہمارے اوپر آتا ہے۔ وہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یار اگر ہم اسلام آباد کے اتنے قریب، مطلب آپ یہاں سے ہم جیسے نکلتے ہیں تو کوئی حیصل نہیں ہوتا، ایزی جاتے ہیں، اس کے باوجود 18 سے 19 یا میکس 20 منٹ لگتے ہیں ہمیں G11 مرکز پہنچنے میں۔ تو یہ بڑا ایک تو سگنل فری ہے سارا، تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رینٹل انکم جو ہے 0.5% تقریباً آپ کا اس وقت منیمم۔ اور ہاں، سب سے مین چیز، ہمارے پاس جو کنال اور 2 کنال ہیں، جی آپ نے مطلب آپ نے بتایا تھا پہلے بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیں نا 60-90 مطلب ہمارا کنال کا سائز ہے، تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بہت بڑا زبردست ہے۔ اور دوسرا یہ کم از کم 60 فٹ کی گلیاں اس کی، 60 فٹ، کسی میں 50 فٹ، کسی میں 60 فٹ۔ یہ بلاک آپ سمجھے کہ تقریباً یعنی 100% ہی کہہ لیں، تھوڑا سا اگر آپ اندازہ بھی لگائیں، یعنی 60 فٹ سے کم کی کوئی گلی نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ کنال کے پلاٹ ہے نا، جی جی، وہاں تقریباً 60 فٹ کی جو ہے وہ گلی ہے۔ اسی طرح سی کی بھی تقریباً منیمم جو چھوٹی سے چھوٹی گلی ہے وہ 40 فٹ کی ہے۔ 40 فٹ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور 2 کنال، گیس آلریڈی لگی ہوئی ہے، بجلی گریڈ اسٹیشن بیسک سوسائٹی میں ہے۔ فیسلٹیز آپ کو یہاں تقریباً الحمدللہ۔ شاہ صاحب مجھے بتائیں کہ بیوٹیفیکیشن کا کیا فقدان ہے یہاں پہ، کیا وجہ تھی بیوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے؟ یہ پچھلے 3-4 سال یا 5 سال کی جو آتے ہیں، 3 سال کمیٹی تھی نہیں، یہ سوسائٹی کی ایڈمنسٹریٹر کے اندر، تو ایڈمنسٹریٹر تو ڈیولپمنٹ کیا ہو، اس نے تو صرف تنخواہوں کا جو ہے وہ اجرائی کر لیا ہے، نہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھتا ہے، نہ سوسائٹی کی دوسری سیکیورٹی وائز معاملات کو وہ دیکھتا ہے۔ چیف کی جو ہے ہم خود جو ہے وہ جاتے تھے یہاں پہ، جو بھی کوئی سیکیورٹی میں کولیپس ہوتا تھا یا کوئی اور اس طرح کوئی چیز ہوتی تھی تو ہم خود جو ہے وہ جا کے وہاں پہ درخواستیں دے کے آتے تھے ہمارے۔ تو 3 سال بعد جو ہے وہ کمیٹی اب آئی ہے، اس کمیٹی کو بس دعا بھی کر رہے ہیں، اسٹارٹ کیا ہے الحمدللہ، اسٹارٹ اپ لیا ہے انہوں نے، جو ان کے اپنے وسائل کے اندر جو کام کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہرڈلس کافی سارے ہیں، اندرونی بھی ہے، بیرونی بھی ہے، اور یار دوستوں کی طرف سے بھی ہے، فرائض کی طرف سے بھی ہے، تو کچھ ہرڈلز ہیں، لیکن اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ، میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں جو ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ سیکنڈ یہ بات ہے کہ اکثر جو ہے نا لوگ آتے ہیں اور یا وہ نہیں نہ بھی آئے ہوں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، سوسائٹی بیسکلی ڈیولپ ہے، بیسک آپ کا جتنا ورک ہوا ہے، بیوٹیفیکیشن اس میں تھوڑی سی وہ ہونے والی ہے، اور یہ کاسمیٹک ورک جو ہے تھوڑے بہت ہی ہونے والے ہیں۔ یہ اگر ہو جائے میرے خیال سے یہ ٹاپ ممتاز سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ جو ہے اس کی پرائس سے ایک دم انکریز ہونے والی ہے۔ آپ کی اجازت سے یہ جو آپ نے کاسمیٹک والا لفظ استعمال کیا ہے اور بیوٹیفیکیشن والا، یہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ 3 سال تو صرف اسی میں ضائع ہو گئے۔ اور یہ جو کمیٹی ابھی آئی ہے جس میں آپ سارے جتنے بھی ہیں، مطلب یہاں کے ڈیلر بھی ہیں یا یہاں کے جتنے الاٹیز ہیں، وہ سب یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ پھلے پھولے، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کام تو آپ کو ڈیلیور کیا، جیسے ایک روڈ، دوسرا اسٹریٹ لائٹیں نہیں تھی، آپ کو یاد ہے؟
اس سے بڑا امپیکٹ پڑا ہے. ابھی آپ رات کو جاتے ہیں اپنے سارے جتنے بھی مین روڈ ہیں انہوں نے اپنے اس ایک اندر رہ کے انہوں نے وہ ڈلیوری دی ہے. اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیچ میں ہم ساری گرین بیلٹ بنا رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن تب تک یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہو, ریٹس کہاں چلے گئے. اور 2 کنال کو تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. جی 120 فٹ فرنٹ اور 90 فٹ اس کی لینتھ اور 90 بائی 120 والے زیادہ ہیں ہمارے پاس, جی وہ بھی تقریباً 1200 گز بنتے ہیں. تو یہ تو, اور ریٹ تو یوں سمجھ لیں کہ 7-10 مرلے کا جا کے لے لیں اور ادھر 2 کنال. سر اب ٹاپ سٹی کا 10 مرلے ریٹ کل ہم گئے تھے نا, تو باٹم سے یعنی منیمم ٹو میکسیمم جو ریٹ ہمیں ملا ہے نا 160 سے لے کے 225 تک, یعنی 2.25 کروڑ سے 2.25 کروڑ تک ان کا 10 مرلے ریٹ ہے. اور ان کا سائز بھی دیکھیں 65 ہے. سر یہاں 1200 گز کا ہمارا جو پلاٹ ہے نا, خوبصورت وی آئی پی پلاٹ, 140 کہتے ہیں, یقین کرو وہ تقریباً 150 ان کا جہاں سے ان کا 10 مرلے ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا, وہاں تک میکسیمم ہمارا 1200 گز کا جو ہے وہ ریٹ ہے. میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ ہمارے ہاں سب سے یعنی تگڑی اٹریکشن اگر کسی چیز میں تو وہ ریٹ میں. کنال 2 کنال میں کنال 2 کنال تو میں کہتا ہوں کہ بس نصیب والا. اچھا دوسرا محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 200 سے 250 فیملیز بھی رہ رہی ہیں, ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے بھی جو ہے نا یہ انویسٹرز کے لیے بھی اچھی ایک اپرچونٹی ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی اچھی اپرچونٹی ہے جو رہنا چاہتے ہیں. آلریڈی لوگ رہ رہے ہیں, تو نیکسٹ انشاءاللہ مزید چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, اس لیے کہ ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی ہے. تو ابھی اجازت چاہتے ہیں, اور اللہ